پاکستان کا قانون ہے، اس میں پیکا کے تحت جو پابندیاں لگی ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صحافت پر پابندی نہیں ہے، قدغن نہیں لگی؟ آپ پہ یہ الزام لگا کہ آپ ملک کے خلاف پراپوگنڈا کر رہے ہیں۔ میں نے جو آپ کی پرانی زندگی دیکھی، جو چیزیں سچ کی، فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں آپ بولے، کشمیر کے مسلمانوں کے حق میں آپ بولے، حالانکہ آپ سکھ ہیں۔ آپ پہ ابھی ریسنٹلی FIR درج ہوئی ہے، تو کیا اس میں آپ نے اس قانون کی خلاف ورزی کی تھی؟ آپ کے مسلمان صحافیوں نے کہا کہ غزہ کے لیے آواز مت اٹھایا کریں، آپ پہ امریکہ پابندی۔ سب سے زیادہ اچھا رول میں نے PTI کی اس کی گورنمنٹ جرنلسٹ بننے کو زیادہ ترجیح دی، اس کے پیچھے کیا ریزن؟ تو صحافت ہے، اس پہ بھی قدغن لگی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد جو نئی جو آئینی ترمیم ہوئی ہے، اس میں جج جو ہیں، جو بینچ بن گیا ہے، اس میں بھی اختیارات جو ہیں وہ حکومت کے پاس آ گئے، کیونکہ ابھی PTI نے اس میں شمولیت نہیں کی، لیکن انہوں نے جج پھر بھی لگا لیا اپنی مرضی کا جو بھی چیزیں ہیں۔ تو کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ صحافیوں کے لیے بلکہ اپوزیشن کے لیے یہ مشکل وقت ہو گیا ہے کہ کوئی بھی بات کریں گے اس کا کوئی اثر نہیں ہونے والا؟ موجودہ جو ہماری سیاست چل رہی ہے، موجودہ جو حکومت چل رہی ہے، اس میں کسی ایک پارٹی کے پاس اکثریت نہیں ہے سوائے PTI کے۔ PTI ایک واحد جماعت ہے جس کے پاس اکثریت ہے پورے پاکستان میں، چاہے وہ KP کے ہو، پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، جہاں مرضی ہو۔ اگر عمران خان باہر آ جاتا ہے اور الیکشن لڑتا ہے تو سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایک ایسی جمہوریت آئے گی یا کوئی ایسی حکومت آئے گی جو پاکستان کو ٹھیک کرنے کی طرف لے کے جائے؟ جو آپ نے صحافت کا پیشہ اختیار کیا ابھی تک، کون سا لمحہ ایسا تھا جو آپ کے لیے مشکل ترین تھا؟ یہ والا یا اس سے پہلے؟ یا کسی پروٹیسٹ میں نظر آؤں گا، پھر اسی لیے مقدمات بھی بن جاتے ہیں۔ آپ کے جو پنجابی ہیں وہ تھوڑے سے زیادہ شرمندہ ہوتے ہیں، ان کو تھوڑی زیادہ شرم آتی ہے اپنے باپ داداؤں کے کلچر پر، ریت رواج پر پنجابی بولتے ہوئے۔ انگریز نے دبانے کی کوشش کی، آج سکھ کی جو پکڑی ہے، آج انگریز بھی اس کا جو ہے خواہش مند ہے۔ جو سیاست میں آتا ہے، جو اوپر بیٹھ جاتا ہے، اس کو لگتا ہے میں بادشاہ بن گیا، اور باقیوں کو ان کو سب نواز شریف کی فیملی اور پورا نواز شریف گروپ جو ہے اٹھا، بھڑکے ماری، پیپلز پارٹی اٹھی، یہ صحافیوں کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ آج وہی پیپلز پارٹی، آج وہی NP، آج وہی نون لیگ ہم پہ مزید قدغنے لگانے کی طرف جا رہی ہے۔ کیا اسلام آباد کی پولیس یا پنجاب کی پولیس نے پٹھانوں کی کاٹ ٹیچوں کی بات کرتے ہیں تو کیا گولیاں نہیں چلائی؟ یہ اسحاق ڈار نے نہیں کہا ہے، خواجہ آصف نے نہیں کہا ہے، ایمل ولی نے نہیں کہا ہے، یہ تو آپ کے پارٹنر ہیں صاحب۔ یہ نواز شریف صاحب جب اس کے پسینے چھوٹے ہوئے تھے نیب کی عدالت میں، تو اس نے مجھے بلا کے کیا کہا، مشاہد حسین سید صاحب گواہ ہیں، آپ YouTube پڑھا ہوا ہے، YouTube میں سرچ کریں تو آ جائے گا سب کچھ۔ انہیں مجھے کیا کہا، سردار جی میں بہت پریشان ہوں، میرے واسطے ارداس کرو، میں بہت تکلیف آج یہ تھا ترڑ جو شہیدوں کا خون کا مذاق اڑا رہا ہے نا، کل یہ پوزیشن پہ ہوگا، دوڑے گا، چھترول اس کو پڑے گی، پھر جا کے ہمیں کہے گا ہمارے لیے آواز اٹھا لو۔ یہ وقت آنے والا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم یہ ان کی گلے پڑے گی۔ اس وقت آپ کے پاس عمران خان کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ اگر عمران خان ہے تو وہ آپ کی پختونوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں، وہ بلوچوں کو اکٹھا کر سکتا ہے، وہ سندھیوں کو، پٹھانوں کو، اس وقت پنجابیوں کو اکٹھا کر سکتا ہے۔ ایک شخص کو بے گناہ جو ہے جیل میں ڈالا اور اس پہ جھوٹے قسم کے مقدمات ڈالیں تو آپ نہیں چاہتے کہ ریاست بڑھے، اور پھر آپ اگر نہیں چاہتے تو اس میں آپ کسی اور کے ایجنڈے پہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا YouTube چینل۔ موجودہ صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت سینئر جرنلسٹ موجود ہیں، اور PTI کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، ان کی ذاتی زندگی پہ بھی گفتگو کریں گے۔ میری مراد جناب ہرمیت سنگھ صاحب سے ہے، جو پاکستان کے پہلے سکھ جرنلسٹ ہیں۔ آج کل جو گرما گرمی چل رہی ہے اس پہ ان کا نام سب سے زیادہ لیا جا رہا ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا میں بھی ان کو کوریج مل رہی ہے، وہ بھی ان کے حوالے سے سوالات بھی اٹھا رہے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ ہم خود ان کے پاس چلتے ہیں اور جا کے پوچھتے ہیں کہ سارا سینیریو کیا چل رہا ہے۔ جی ہرمیت بھائی، کیا حال چال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ خرم بھائی آپ کا اور آپ کے ٹیم کا، اور کہ اس میں آپ جو سچویشن چل رہی ہے یقیناً سب کے لیے کوئی نئی نہیں ہے۔ پچھلے دو یہ جو PDM-2 اور PDM-1 جب آئی ہے، یعنی PDM اس سے پہلے اور PDM-2 اب جو آئی ہے، تو اس کے بعد ایک فسطائیت کا ایک جبر کا بازار گرم ہے، اور اس میں ہر بولنے والے کو جو ہے چپ کرانے کے لیے کچھ نئے طریقہ کار اپنائے جاتے ہیں، اور شاید ان میں بھی آ گیا ہوں۔ یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں۔ صحافی اگر آپ نے یہ راستہ چنا ہے اور اس کٹھن راہ پہ آپ چل پڑیں تو کانٹے تو ہوں گے۔
سو کانٹوں پر چلنا ہی تو ہی صحافت ہے. اور شاید ان کو تکلیف ہوتی ہے جو بیٹھے ہوتے ہیں جب ان کو اپنی کرسی لڑکھڑانے لگتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اب ان کی کا جو ٹائم ہے وقت ختم ہونے والا ہے, تو پھر ایسے ہی قدغنیں, پابندیاں, ڈرانا, دھمکانا, مقدمے کرنا, تو یہی. اچھا حمید بھائی بتائیے گا, ویسے کہ اور بھی بہت سارے شعبے تھے, آپ نے جرنلسٹ بننے کو زیادہ ترجیح دی, اس کے پیچھے کیا ریزن تھی؟ دیکھیے جی, بہت ساری چیزیں, کیونکہ ایک تو ہم خود مظلوم آج کل تو میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن ماضی کی بات کر رہا ہوں. تو آج کل تو سارے پاکستانی مظلوم ہو چکے ہیں, لیکن ماضی میں یہ تھا کہ جو غیر مسلم پاکستانی, ان کے لیے آواز بننا یا ان کو تھپکی دینا یا ان کا حوصلہ افزائی کرنا, اس کے لیے کوئی اس طرح کوئی مؤثر آواز نہیں تھی. اور چونکہ اس راستے کی طرف آنے کا مقصد یہ تھا کہ جو پسے ہوئے طبقات ہیں ان کے لیے ایک آواز بنوں. ان جو ایک خوف ہے مائنورٹی کے اندر, ایک خوف پایا جاتا ہے, وہ جو بات نہیں کرتے ہیں, ڈرتے ہیں, سہمے ہوئے ہیں, تو کم سے کم ان کو بھی حوصلہ ملے کہ بھائی صاحب ہاں ہمارے بھی لوگ جا کے مین سٹریم پہ بات کرنے کو تیار ہوتے ہیں. اور دوسری بڑی خواہش یہ تھی کہ میں باہر دنیا میں رہا ہوں تو پاکستان کے حوالے سے کوئی اچھا امیج نہیں ہے. اور ماضی میں یعنی اس وقت اتنے حالات اچھا, اب تو بالکل اچھا نہیں ہے, لیکن ماضی میں تو بالکل بھی یعنی سب بہتر بھی تھا, لیکن اس کے باوجود لوگ ڈرتے تھے پاکستان سے. تو میں جب یہ چیزیں ادھر دیکھتا تھا تو میں نے کہا یار جب بھی کوئی موقع ملے گا تو مین سٹریم میڈیا کو یا کوئی ایسی جگہ جوائن کریں گے جہاں پہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ پاکستان میں صرف مسلمان نہیں ہے, ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, مسیح بھی ہیں, اسی طرح پارسی بھی ہیں, دیگر مذاہب کے لوگ بھی ہیں, اور ان کی بھی اچھی زندگی گزر رہی ہے. سو یہی وجہ تھی کہ میں میڈیا میں, تاکہ میں غریب کی آواز بن سکوں اور ان لوگوں کی آواز بن سکوں, اور کم سے کم ایک تھپکی ہو ہماری کمیونٹی کے لیے, دیگر کمیونٹی کے لیے, کہ ہاں ہم بھی کر سکتے ہیں مین سٹریم میڈیا پہ جا کے بات کرتے, صرف مسلمانوں کے لیے ٹیلی ویژن تو نہیں بنا ہے. تو اس لیے یہ وجہ تھی, اور پاکستان کے ایک بہتر امیج کے لیے, ایک پازیٹیو امیج کو دنیا میں دکھانے کے لیے, یہ سب کا سانجھا پاکستان. بالکل ایسا ہی کہ قائد اعظم نے جب پاکستان بنایا تھا تو اس وقت بھی باقاعدہ طور پہ یہ کہا گیا تھا, اور پہلی جو کابینہ تھی پاکستان کی اس میں ایک ہندو جو ہیں وہ بھی جوگندر ناتھ منڈل تھے, بالکل وہ بھی شامل تھے. تو قائد اعظم کا کہنا بھی یہی تھا کہ یہ صرف مسلمانوں کا نہیں, تمام کا ہے. بالکل آپ نے بالکل درست فرمایا. اچھا اس فیلڈ میں آتے ہوئے کچھ مشکلات تو ہوئی ہوں گی شروع میں, جو ابھی کی جو مشکلات ہیں اس کو تو ابھی ہم نے چھیڑے, شروع کی جو مشکلات ہیں اس کے حوالے سے. کہ مشکلات تو ہوتی ہیں, آپ کو جب آپ کو کوئی نہیں جانتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹیلی ویژن کے اسٹیشن کا سیکیورٹی گارڈ کو بھی آپ کو اندر جانے نہیں دیتا ہے. تو پھر ایک ایسی کمیونٹی سے بندہ آئے جو آلریڈی دبی ہوتی ہے پاکستان میں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے, یہ تو ایسے ہی ڈرامے بازی کے لیے لوگ ٹی وی پہ کہتے ہیں کہ بھائی سب کھلا, ایسا نہیں ہے. آپ جا کے پوچھیں, سوال تو کریں, بات بھی کوئی نہیں کرے گا آپ سے. سو یہاں پہ آنا جو تھا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. پھر میں پٹھان بھی ہوں, پشتو سپیکر ہوں, تو میری اردو بھی ٹھیک نہیں تھی, بالکل گلابی اردو تھی, اس کو بھی پریکٹس کرنا تھا. پھر میرے ساتھ بڑے بڑے پیارے خوبصورت نوجوان لڑکے لڑکیاں تھیں, تو ان کے سامنے پھر وہ زیادہ آپ کو پتہ ہے کچھ برگر وغیرہ بھی ہوتے ہیں, تو ان کے سامنے آپ کو اور تھوڑی سی ہیزیٹیٹ آپ ہوتے ہیں, کیونکہ آپ گاؤں سے ہوتے ہیں, وہ شہروں سے ہوتے ہیں. ان کی پڑھائی لکھائی, ان کی بولنے کا جو ان کا ڈھنگ ہوتا ہے, پہناوا, بہت فرق ہوتا ہے, چیزوں کا فرق ہوتا ہے, یہ جاننا چاہیے. سو بہرحال میں نے اپنے آپ کو کافی پالش کیا, کافی کام کیا, اس کے لیے کافی محنت کی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے صرف محنت کی, میں نے کافی محنت کی. 8 گھنٹے پریکٹس کرنا, اردو ٹھیک کرنا, زبان میں اتار چڑھاؤ, آواز کو ٹھیک کرنا, یہ سارے کے لیے بہت کام کیا. رپورٹنگ کی ہے, رات کو 3 بجے بھی فیلڈ سے واپس آتا تھا. اور ایک جذبہ, ابھی بھی میں ایک رپورٹر ہوں, میں یہ اپنے آپ کو اینکر نہیں کہتا ہوں, ایک ایز اے رپورٹر میں آپ کو فیلڈ میں نظر آتا ہوں, میں اسی طرح اپنا کام کر رہا ہوں. حالانکہ مارننگ شو جو ہوسٹ ہوتے ہیں وہ تو آپ کو کسی کیفے میں نظر آئیں گے یا کسی اچھی جگہ نظر آئیں گے, میں تو آپ کو کبھی یا تو ڈی جوک میں نظر آؤں گا یا کسی پروٹیسٹ میں نظر آؤں گا, پھر اسی لیے مقدمات بھی بن جاتے ہیں مجھ پر. بالکل بہت ساری جگہوں پہ میں نے خود بھی دیکھا ہے آپ کو ایکٹیو ہوتے ہوئے. اچھا ایک عام سینس میں جو ایک بات چلتی ہے, میرے ساتھ بھی فرسٹ ٹائم یہ ایک ایشو ہوا تھا سردار کے حوالے سے, جو سکھ برادری ہے. جب سکھ برادری کا ذکر آتا ہے تو پنجابی سب سے اہم بات ہے. میں راجہ بازار میں ایک دکان تھی, میں ابو دھابی میں تھا نا, تو وہاں سکھ کمیونٹی کے ساتھ میری بڑی اچھی گپ شپ تھی, وہ پنجابی بولتے تھے, بڑا مزہ آتا تھا. تو یہاں میں آیا ہوں تو یہاں میں نے راجہ بازار میں ایک دکان دیکھی, وہاں بھی سکھ تھے. تو میں جا کے بڑے مزے سے میں کہا او پاجی کی حال چال ہے, ٹھیک ہو؟ کہتے یار مجھے پنجابی نہیں آتی. تو میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے. اچھا جو ہمارے دیکھو ظاہری بات ہے, پنجابی کے ساتھ یعنی جڑنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گرو گرنتھ صاحب جو ہولی بک ہے وہ اسکرپٹ پنجابی میں ہے,
تو اس کے ساتھ تو جڑنا ہوتا ہے جس طریقے سے آپ نے عربی کے ساتھ جڑنا ہوتا ہے. لیکن میں اس چیز سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوں کہ بھائی صاحب آپ مختلف کلچرز ہیں, مختلف ڈائیورسٹی ہے, پھر مختلف ممالک کی مختلف زبانیں. اب انڈونیشیا میں گیا ہوں تو انڈونیشیا کی زبانیں ڈفرینٹ ہیں, وہاں پہ سکھ بھی ہیں, انڈونیشین بولتے ہیں. سو اس طرح جو روٹس ہیں ہمارے وہ افغانستان ان علاقوں سے ہیں. سو شاید یہی وجوہات ہے کہ ہم لوگ بعد میں کنورٹڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چاہے وہ بدھسٹ تھے یا ہندو تھے, اس سے کنورٹ ہو کے سکھ بنے ہیں. سو اس وجہ سے پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن جگہ تو وہی تھی. وزیرستان ہو گیا, افغانستان کے ہرات کے علاقے, قندھار کے علاقے, ان جگہوں سے یہ سارے مائگریٹڈ ہیں. یا ہماری جو فیملی ہے یہ تو بیسکلی شانگلہ میں سے پہلے ہری پور میں تھی, تو ہندکو بھی ہمارے ہاں بولی جاتی ہے. پھر 100 سال سے زائد ہمارا عرصہ شانگلہ میں ہو گیا ہے. تو اس وجہ سے زبان ہے, تو آپ جہاں پیدا ہوتا ہے پھر وہی زبان بولتے ہیں. اب آپ یہ کہیں کہ جو سارے مسلمان ہیں وہ عربی بولیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. سو مجھے بھی لوگ جب میں پشتو میں بات کرتا ہوں لوگ حیران ہو جاتے ہیں, کیونکہ پہلے تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں اردو اسپیکر ہوں. ایسے لگتا تھا ان کو کہ میں اردو اسپیکر ہوں. بعد میں جب پتہ چلے کہ ہاں پشتو بھی بولتا ہے تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ آپ کے جیسے بہت سارے دوست حیران ہو جاتے ہیں. پھر یہ سوچتے ہیں کہ ایک طرف پٹھان دوسری طرف سکھ, تو بڑا معاملہ خراب ہو گیا. یہ آپ نے خود ہی بات چھیڑی, تو کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ ارے یہ ایک چیز ہے, دیکھو ہماری ایک متھ بنائی گئی ہے, چاہے وہ پٹھان ہے چاہے سکھ ہیں. ہاں یہ دونوں ایک چیز میں سادے یہ ہوتے ہیں کہ یہ دل کے اچھے ہوتے ہیں. بہادر تو ہوتے ہی ہیں, لیکن دل کے یہ اچھے ہوتے ہیں کہ جلدی بھروسہ کر لیتے ہیں, جلدی پیار کا رشتہ بھی بنا لیتے ہیں, جلدی آپ کو رسپیکٹ بھی دیتے ہیں, جلدی جذباتی بھی ہو جاتے ہیں. تو اس سادگی اور ان کی بہادری کو دیکھتے ہوئے پھر انگریزوں نے اس قسم کی حرکتیں کی کہ ان پہ بھی کہا کہ بھائی صاحب جو ہے یہ پٹھان ان کا دماغ بالکل کام نہیں کرتا ہے, سکھ جو ہے ان کے 12 بجے کے بعد جو ہے معاملہ خراب ہو جاتا ہے. تو اب 12 بجے کی اگر آپ ہسٹری نکالیں تو کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے. پنجاب کی جب بہن بیٹیوں کو نیلام کیا جاتا تھا قندھار کی گلیوں کوچوں میں, تو یہی 12 بجے سکھوں کے ہوتے تھے اور 12 بجے وہ پہرا دیتے تھے. یعنی 12 بجے وہ پہرا دیتے تھے. اور ایون مختلف بکس میں ذکر ہے کہ جب افغان سے لشکر آتا تھا اور یہاں سے لوٹ کھسوٹ کر کے واپس جاتا تھا, تو جب سکھوں نے پہرے دینے شروع کیے تو انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب سکھوں کے 12 بج گئے. وہاں سے مشہور ہوا, اور 12 بجے انہوں نے جو حملے کیے وہ بڑے تگڑے قسم کے تھے, گوریلا حملے کیے. تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہسٹری نادر شاہ کے حوالے سے یا اس کی جو فیملی تھی, انہوں نے جتنے حملے کیے اس میں جتنی خواتین کو کئی دفعہ انہوں نے چھڑایا ہے. اور بعد میں تو ان کے قافلوں کو لوٹا سکھوں نے رات کے 12 بجے, اور رات کے 12 بجے وہ حملہ کرتے تھے, بڑا شدید قسم کا حملہ کرتے تھے. تو اس کے بعد یہ مشہور ہوا کہ سکھوں کے 12 بج جاتے ہیں. تو سکھوں کے 12 بجے اس لیے ہو جاتے تھے کہ وہ پہرا دیتے تھے کہ کسی بہن بیٹی, چاہے وہ ہندو کی ہے, مسلمان کی ہے, سکھ کی ہے, کیونکہ پنجابی صرف سکھ نہیں تھا اور نہ ہے, اس میں مسلمان بھی ہے, اس میں ہندو بھی ہے, ان میں پارسی بھی ہے, اس میں کرسچن بھی ہے, اس میں ایک وقت تھا کہ یہودی بھی تھے, پھر ہم نے بھگا دیے. صحیح. اچھا ایک اور چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ یہ جو انگریز ہے اس نے اٹیک ہی اس چیز پہ کیا ہے جو طاقتور چیز تھی. جیسے پنجاب کا کلچر جو ہماری طرف ہے وہ پگ تھی, یس. اس کے علاوہ پشتون کی طرف بھی وہ دستار کہتے ہیں اس کو, لیکن شملہ جو ہے نا, تو اسی طرح انہوں نے کیا کیا جی کہ جو ہمارے اچھے اور اونچے نام والے تھے ان کو انہوں نے خانساموں کو یا پھر چپڑاسی کو پہنا کے اور اپنے ساتھ کھڑا کرنا شروع کر دیا, جیسے آپ نے بھی ذکر کیا. دربان بنا دیے کہ بالکل. اچھا چلیں اب آتے ہیں, میں جواب دے دیتا ہوں نا, اس کا جواب دے دیتا ہوں. اب آج بھی آپ دیکھیں وزیرستان میں آپ جائیں, افغانستان میں ان کا شملہ اسی طرح فخر کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ہاں آپ کے جو پنجابی ہیں وہ تھوڑے سے زیادہ شرمندہ ہوتے ہیں, ان کو تھوڑی زیادہ شرم آتی ہے اپنے باپ داداؤں کے کلچر پر, ریت رواج پر پنجابی بولتے ہوئے بھی. ہمیں تو پرواہ ہی نہیں, ہم نے تو انگریز نے دبانے کی کوشش کی. آج سکھ کی جو پکڑی ہے, آج انگریز بھی اس کا جو ہے خواہش مند ہے. انگریزوں کی دیکھیں آپ گوگل کریں, انگریزوں کی بچیاں جو ہیں وہ پگڑیاں باندھتی ہیں باقاعدہ. سو آج اسی کو, اس پگ کو ہم کہاں لے کے چلے گئے. پگ کی عزت آج بھی اسی طرح برقرار رکھی ہوئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی ہر چیز بگڑ گئی ہے. ہم نے ہر چیز میں نا دوسروں سے کلچر اڈاپٹ کرنے کی کوشش, کبھی ہم عربی بنتے ہیں, کبھی ہم ایرانی بنتے ہیں, کبھی ہم ٹرکی بنتے ہیں. ارے بھائی آپ کا جو کلچر ہے, آپ کے جو ریت رواج ہے, بے شک آپ کا مذہب الگ ہو, مذہب سے ریت رواج کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے. وہ ریت رواج آپ کے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی مٹی میں ہوں.
تو آپ ہر چیز کے لیے اپنے کلچر کو آپ نے تباہ کر دیا ہے. پھر ایسی فلمیں آپ نے بنائی کہ گجر ڈاکو ویشیا جٹ پتہ نہیں کون کون سے جٹ پیدا کر دیے. حالانکہ آج بھی آپ پنجاب کے مختلف علاقوں میں جائیں, میں جب جاتا ہوں لوگ اسی طرح کلچر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اسی طرح پنجابی گل کر دینے, اسی طرح مکئی دی روٹی, اسی طرح ساگ تے مکھن, یہ سارا کچھ اتھے آج بھی تانوں ملدا باجی. سو یہ جڑی چیز ہے گا جڑی تانوں نظر آندی ہے تھوڑی جی جھجک جڑی ہے گا وہ تانوں پنڈی چ نظر آئے گی, وہ تانوں لاہور چ نظر آئے گی کہ مینوں پنجابی نہیں آندی, میں اردو چ گل کراں گا. تو اردو میں بھی تو تھوڑی بات کریں نا, اردو بول کے تم لوگ. وہ ابھی میں بیٹھا تھا تو ایک جگہ پہ, تو وہ نوجوان لڑکا لڑکی اور وہ بڑے ایک دوسرے سے وعدے کرتے ہیں نا, ایک نئی زندگی ہوتی ہے نوجوانی کی دہلیز میں. تو کوئی گیسوں کا عاشق ہوتا ہے تو پھر وہ جو نئی ریل پیل بھی ہوتی ہے, آپ کہیں وعدے کہیں جھوٹے دعوے, ہم نے بھی بہت سارے کیے ہوتے ہیں ماضی میں. سو وہ کر رہے تھے, لیکن میں جب ان کی زبان سن رہا تھا تو وہ اس میں ساری ڑے میں نے کہا بیڑا غرق کر دیا, نہ پنجابی بول سکتے ہو نہ اردو بول سکتے ہو. تو پاجی یہی وجہ ہے, بس مکس ہو گیا سارا کلچر مکس ہو گیا, تباہ کر دیا ہم نے. اچھا ابھی واپس آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف, جرنلزم کی طرف آتے ہیں. جو پاکستان کا قانون ہے اس میں پیکا کے تحت جو پابندیاں لگی ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صحافت پر پابندی نہیں ہے, قدغن نہیں لگ گیا ان پہ؟ ارے دیکھیں, جب بھی درباروں میں بیٹھے, مغل دربار تھا یا رومن دربار تھا, ان کے خلاف اگر ان کے حق میں قصیدے لکھے جاتے تھے تو پھر رضی دادا کی طرح ان کو پی ٹی وی میں بٹھا دیا جاتا تھا. بڑی بڑی سیلریز بہت سارے بٹھائے ہوئے ہیں پی ٹی وی میں نا, وہ کہتے ہیں سے ہم وہ لے آئیں گے. ان کی بولنے کا انداز کوئی سنے گا گھر پہ بھی, ان کو میرے خیال میں کوئی نہیں سنے گا, تو باہر پاگل ہے کوئی ان کو سنے گا. سو یہ جو درباری ہوتے ہیں ان کو لوگ پسند کرتے ہیں, جو تھوڑے بہت مختلف راہ انہیں پکڑی ہوتی ہے, تھوڑے سر پھیرے ہوتے ہیں, تو ان کو پھر چترول ہوتی ہے. یہ ماضی کا حصہ ہے. تو یہ نئی دنیا ہے. تو اب پی کا یہ نواز شریف صاحب کے دور میں آیا, اور نواز شریف صاحب پی کا آرڈیننس لے کے آئے تھے. پھر عمران خان صاحب, کیونکہ جس کو جو سیاست میں آتا ہے, جو اوپر بیٹھ جاتا ہے, اس کو لگتا ہے میں بادشاہ بن گیا اور باقیوں کو ان کو سب کو دبانا ہے. عمران خان کا جو جوہر تھا وہ کوئی اچھا تو نہیں تھا, اس میں بھی یہ بات کرتے تھے کہ بھائی صاحب ہم نے جو ہے, میں اخبار نہیں پڑھتا ہوں, میں ٹی وی نہیں دیکھتا. ارے بھائی صاحب آپ اخبار نہیں پڑھتے, ٹی وی نہیں پڑھتے, تو آپ کو جو مشیر دیتے وہ تو چیلے چمچے سارے جھوٹ بولتے ہیں. سو اس قوانین پر جس طریقے سے نواز شریف کی فیملی اور پورا نواز شریف گروپ جو ہے اٹھا, بھڑکے ماری, پیپلز پارٹی اٹھی, یہ صحافیوں کے ساتھ ظلم ہے, زیادتی ہے. آج وہی پیپلز پارٹی, آج وہی این پی, آج وہی نون لیگ ہم پہ مزید قدغنے لگانے کی طرف جا رہی ہے. ایون سوشل میڈیا, ہر طرف آپ کا انٹرنیٹ بند ہو گیا ہے, آپ کا مین اسٹریم میڈیا خسی ہو گیا ہے. آپ نے سارے جو ہیں جو ڈیلر تھے, پراپرٹی ڈیلر, ان سے چینل لے لیے ہیں. اب وہ بیچارے کچھ زیادہ ایکسٹرا بول بھی نہیں سکتے, کیونکہ ان کے پاس فائلیں بھی ایسی پڑی ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی صاحب فائل ہی کھول دیں گے آپ کی کرپشن کے. تو بھائی جو کچھ ہو رہا ہے, جو اسکرپٹ آ رہا ہے وہی پڑھا جا رہا ہے ٹی وی پہ. تو ٹی وی تو آج کل کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے. باقی رہ گیا سوشل میڈیا, تو ابھی اس پہ بھی قوانین بنائے جا رہے ہیں قدغنے بند کرنے کی. اب آپ دیکھیں نا, یہ جو مقدمات بنتے کیوں بنتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ ڈرنے والا نہیں, تو آج اس کو ایسے کرتے ہیں, یہاں کر لیتے تنگ کر لیتے, وہاں تنگ کر لیتے. تو یہ اچھا, آپ پہ ابھی ریسنٹلی ایف آئی آر درج ہوئی ہے, تو کیا اس میں آپ نے اس قانون کی خلاف ورزی کی تھی؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے خلاف ورزی کی ہے تو آپ پہ دیکھیں جو چیز میں نے کوٹ کی, آپ دیکھیں انہوں نے مجھ پہ لگایا کہ آپ نے صوبائیت یعنی نسلی فسادات اور تعصب اور ملک سے بغاوت, اور ساتھ ساتھ یہ بات کی ہے کہ میں تو دیکھ کے بھی بڑا حیران ہوا کہ بھائی سب جو دیکھو. مجھے ایک بات بتائیں, کیا اسلام آباد کی پولیس یا پنجاب کی پولیس نے پٹھانوں کے کارڈ نہیں چیک کیے؟ ابھی بھی چیک کرتے ہیں, تنگ کرتے ہیں پٹھانوں کو, موبائل چیک کرتے ہیں. یہ اکیلے میں نہیں کرتا ہوں, یہ لڑکی جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا, ایمن مزاری. تو ایمن مزاری جو ہے وہ ان سے دیکھ لیجئے گا, وہ کرتی ہیں بات, وہ بھی اس بارے میں بات کرتی ہیں. اس نے بھی بات کی. امیر مقام جو ان کا منسٹر, اس نے خود کہا کہ مجھے پٹھان جو ہیں وہ کال کرتے ہیں, میرے حلقے کے لوگ جو ہمیں تنگ کیا جاتا ہے اسلام آباد میں. تو میں نے کوٹ ان کوٹ یہ بات کی ہے. اچھا, جب آپ ڈی چوک کی بات کرتے ہیں تو کیا گولیاں نہیں چلائی ہے؟ اسحاق ڈار نے نہیں کہا ہے, خواجہ آصف نے نہیں کہا ہے, امل ولی نے نہیں کہا ہے, یہ تو آپ کے پارٹنر ہیں سارے. تو اگر میں نے یہ بات کی تو میں ملک میں انتشار پھیلا رہا ہوں. پاڑا چنار میں ظلم ہو رہا ہے, میں اس پہ آواز اٹھا رہا ہوں, کہتے ہیں آپ انتشار پھیلا رہے ہیں. تو میرے ہر سوال جو مجھ پہ دفعات لگائیں گے, مجھ میں جو الزامات لگائیں, اس کا جواب تو آلریڈی آپ کے منسٹر دے چکے ہیں. تو مجھ پہ کیا, لیکن اب دیکھو, ایک میں کل میں نے ضمانت کر دی, میری ضمانت ہو گئی 21 تاریخ. ہاں, لیکن ابھی میں جیسے اٹھا صبح تو مجھے ایک اور نوٹس ایف آئی کا آ گیا.
مجھ پہ پشاور میں بھی ایک اور ایف آئی آر درج کر لائی گئی ہے. یعنی ایک مقدمہ ختم ابھی ہوا نہیں, دوسرے بھی مجھ پہ شروع جیسے کر عمران دیا. خان پہ ہو رہا ہے جیسے ویسے ہی جیسے عمران ریاض پہ ہوا, ارشد شریف پہ ہو, وہ وہی مجھ پہ ہو رہا ہے. تو کوشش ہوتی ہے کہ بھائی صاحب ان صحافیوں کو گلا کھونٹا جائے, ان کو دبایا جائے, ان کو چپ کرایا جائے, کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک کر لو, اور ہم ٹھیک کرنا چاہتے نہیں ہیں. ہم آئینہ دکھاتے ہیں, یہ آئینہ توڑتے ہیں, ہم آئینہ ان کو دکھاتے ہیں, وہ توڑ دیتے ہیں. آپ پہ یہ الزام لگا کہ آپ ملک کے خلاف پراپیگنڈا کر رہے ہیں. میں نے جو آپ کی پرانی زندگی دیکھی, جو چیزیں سچ کی, فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں آپ بولے, کشمیر کے مسلمانوں کے حق میں آپ بولے, حالانکہ آپ سکھ ہیں اور آپ مسلمانوں کے حق میں بول رہے ہیں, اور پاکستان کے خلاف آپ پہ اس طرح کے مقدمات چل رہے ہیں. اس چیز کو جو باقی انٹرنیشنل میڈیا وہ بھی کور کر رہا ہے. آج میں ایک خبر سن رہا تھا, اس میں باقاعدہ طور پہ آپ کو لے کے اور پاکستان کے قانون کو لے کے بات کی جا رہی تھی. دیکھیں آپ دیکھیں نا کہ اس سے اور کیا ہو سکتا ہے شرم کی بات, کہ میں نے غزہ کی بات کی تو مجھ پر کہا گیا کہ آپ پہ مقدمہ درج کریں گے ڈی چوک میں, مجھے پولیس نے کہا. اچھا پھر میں نے جب اس سے پہلے جو ہے کچھ اور باتیں کی تو مجھے آپ کے مسلمان صحافیوں نے کہا کہ غزہ کے لیے آواز مت اٹھایا کریں, آپ پہ امریکہ پابندی لگا دے گا. تو میں نے کہا لگا دے. میں تو آپ کا تو یوٹیوب چینل بھی بند ہو گیا تھا نا. میرے 3 یوٹیوب چینل بن گئے. آج کل ایک یوٹیوب چینل کھڑا کرنا آسان کام ہوتا ہے, لیکن میں نے 3 چینل اڑا دیے. کس وجہ سے اڑا دی؟ کہ میں مظلوم کی آواز بنتا ہوں. تو میں تو ظالم کے خلاف ہوں, آواز چاہے وہ کشمیر پہ ظلم ہو رہا ہو یا غزہ پہ ہو رہا ہو. تو میں جب ان کے لیے آواز بلند کرتا ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کس سے بغاوت کر رہا ہوں. کیا میں ریاست سے یہ بغاوت ہوتی کہ مظلوم کے لیے آواز اٹھانا؟ کیا یہ بغاوت ہے کہ ریاست کے بیٹھے بڑی کرسیوں پر جو لوگ ہیں ان کو کہتا ہوں کہ یار ملک ٹوٹ جائے گا, تباہ ہو جائے گا, ملک کو نہیں سدھاریں گے تو نقصان ہوگا, ملک کو ٹھیک کرنا ہوگا, ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو کیا یہ گناہ کبیرہ ہے جو میں نے کر دیا, اور میں جو ہے غدار بھی ہو گیا ہوں, میں ملک کا باغی بھی ہو گیا ہوں, لیکن میرے لیے اب یہ ایک تمغہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے اس دور میں باغی اور غدار کا یہ تمغہ جو مجھے ملا ہے, تو یقیناً آج دنیا رسپیکٹ کرتی اس بات پہ کہ بھئی صاحب ہاں چلو حق اور سچ کی راہ پہ جو چلتا ہے اس کو باغی اور جو ہے غدار بول دیا جاتا ہے. ریاست اس پہ الزام لگا لیتی, تو مجھ پہ بھی لگا دیا گیا. بہرحال میں اس قسم کی بھونڈی حرکتوں سے اور نہ اس قسم کی پابندی اور نہ سے جو گلا گھونڈنے کی بات کی جائے, میں ڈرنے والا نہیں ہوں. اگر ڈرتا تو یہ چنتا نہ یہ راستہ نہ چنتا, اور نہ اس طرح ڈٹ کے کھڑا ہوتا. آج بھی مجھ پہ مقدمے, میں سب مقدمے لڑکے ادھر ہی بیٹھا ہوں گا. اور اگر کوئی کہتا ہے ماضی میں لوگوں نے مجھ پہ الزام لگایا کہ پاکستان سے بھاگنے کی سازش کر رہے, بھائی صاحب میں بیٹھا ادھر ہی ہوں. میرا گھر یہی ہے, میرا ملک یہی ہے, میری ریاست یہی ہے, میری سرزمین یہی, میری ماں بولی, میرا بابا جی کی دھرتی یہی ہے. تو میں کہاں جاؤں گا؟ میں کہیں اور نہیں جاؤں گا. مجھے کوئی شوق نہیں. اگر جانا ہوتا تو میں کینیڈا بہت پہلے چلے جاتا. میرے پاس تو کوئی آپشن ہی بڑا آسان ہے. میرا جو ایک کیس ہے وہ بڑا سٹرونگ ہے. لیکن دیکھو اس قسم کے مقدمات مجھ پہ بنا کے میں اقلیتی کارڈ اور نہ اس کی طرف آنا چاہتا ہوں. لیکن اب دنیا اس پہ کھیل رہی کہ بھائی صاحب کیا کر رہے ہو. ایک بندہ, ایک دبی کمیونٹی سے نکلا ہوا بندہ جو اسٹیٹ کی بات کرتا ہے, ریاست کی بات کرتا ہے, ملک کی پازیٹیوٹی کی بات کرتا ہے, آپ اس کو بھی نہیں بخش رہے ہو. تو انٹرنیشنلی آپ نے خود کہا کہ کئی نیوز چینلوں میں ابھی یہی بات آ رہی, ہر چینل میں دیکھ رہا ہوں, دنیا کی بڑی بڑی اخباروں میں میرے اوپر یہ چیزیں چھپی ہوئی ہیں. تو اس سے تو مجھے تکلیف ہو رہی ہے. مجھے تکلیف اس لیے کہ میں اگر آیا ہوں اس میڈیا کے لیے, جو آپ نے پہلا سوال کہ میں اس ملک کے ایک پازیٹیو امیج کو دنیا میں پھیلانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کا خوف ختم ہو, کہ لوگ آئیں یہاں پہ کہ میں بات کرتا ہوں ٹی وی پہ, مجھے حق حاصل ہے تو اوروں کو بھی حاصل ہے. تو آپ جا کے اس قسم کی بھونڈی حرکتیں کرتے ہیں جس سے انٹرنیشنل امیج جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے. تو آپ تباہ خود کر رہے ہیں اپنے چہرے کو. جس چہرے کو ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس چہرے پہ داغ لگانے کی کوشش تو یہ حکومت کر رہی ہے. تو یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے, اور فسطائیت اور جبر کے خلاف ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. آپ اور مقدمے بنا لو. ابھی جو مقدمات آپ پہ بنے ہوئے ہیں تو یہ کیسز چل رہے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ انصاف ہوگا؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا. دیکھیں انصاف تو ابھی تک کسی کیس میں, میرے بھائی کا مرڈر ہوا, ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں کیسز پہ کیس, تاریخ پہ تاریخ. کوئی انصاف میرے ساتھ وہ بھی نہیں ہوا. ملزم بھی سامنے, سب کچھ سامنے ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ یہاں پہ انصاف ہوگا, انصاف اگر ہوتا تو کیا یہ مقدمات مجھ پہ درج ہوتے؟ کس بھونڈی حرکت ایف آئی نے کی ہے, مجھ پہ الزام لگایا ہے نا. کیا الزام؟ یعنی اسکرپٹڈ چیز لکھی کسی, یعنی آپ نے بھیج دی اور آپ نے لگا دی مجھ پہ کہ میں غدار ہوں. تو دکھ ہوتا ہے اس بات پہ, تکلیف ہوتی ہے جب آپ ملک کے لیے کام کرتے ہیں, ملک کے لیے سوچتے ہیں, کسی اور کے ایجنڈے پہ نہیں چلتے. میرا کسی سے تعلق نہیں, کسی جماعت سے, نہ مجھے کچھ سیاست کرنی ہے.
میں تو فسطائیت کے خلاف بولتا ہوں جو زیادتی ہوتی ہے جس کے ساتھ. آپ نکالیں نا یہ نواز شریف صاحب, اس کے بھائی ابھی وزیر اعظم ہیں, آپ گوگل کریں نا, یہ نواز شریف صاحب جب اس کے پسینے چھوٹے ہوئے تھے نیب کی عدالت میں, تو اس نے مجھے بلا کے کیا کہا, مشاہد حسین سید صاحب گواہ ہیں, آپ یوٹیوب پڑھا ہوا ہے, یوٹیوب میں سرچ کریں تو آ جائے گا سب کچھ. انہیں مجھے کیا کہا, سردار جی میں بہت پریشان ہوں, میرے واسطے ارداس کرو, میں بہت تکلیف وچ ہاں. یہ کس کے الفاظ تھے؟ نواز شریف صاحب کے تھے. تب میں بہت اچھا انسان تھا, آج میں برا ہو گیا ہوں کیونکہ اس وقت میں ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں. اچھا, جو نیوٹرل جرنلسٹ ہوتا ہے وہ دونوں طرف سے مار کھاتا ہے. جب وہ حکومت میں ہوتا ہے, مطلب کہ حکومت کے حق میں بولتا ہے, تو اپوزیشن جو ہے, ویسے نیوٹرل کو تو ابھی تک میں نے حکومت کے حق میں بولتے ہوئے نہیں دیکھا, وہ خامیاں ہی نکالتے ہیں, غلط چیزوں کے سامنے لے کے آتے ہیں. تو یہ احمد میر صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہوا, یا مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہوا. تو آپ میرے سارے پروگرام نکالیں, چل چھوڑ دیں. آج کل مجھے لوگ یوتیا صحافی کہتے ہیں نا, کہ یوتیا ہے, پتہ نہیں پارٹی کے ایجنڈے پہ کام کرتا ہے. آپ نکال دیں میرے مارننگ شو, سب سے زیادہ چھترول میں نے پی ٹی آئی کی اس کی گورنمنٹ تھی. پڑھے ہیں یوٹیوب پہ, پڑھیں, جھوٹ تو نہیں بولتا ہوں, ہر چیز پڑھی ہے سامنے. چھترول کرتا تھا میں, میرے سے پی ٹی آئی کے کئی منسٹر بھاگے میں میری کمپلینٹ کی انہوں نے کہ یہ بڑی چھترول کرتا ہے. تو میں تو کسی کو نہیں بخشا جب ان کی گورنمنٹ تھی. آج ان کی گورنمنٹ ہے تو ان کو نہیں بخشتا ہوں. جو یہ زیادتی کریں گے, غلطیاں کریں گے, تو ہم کہیں گے غلطیاں ٹھیک کرو, اپنی آگے ملک کو لے کے جاؤ, نہ کہ تم آپ نے 1948 کا اگر بابڑا کی سٹوری پڑھی ہے, نہیں پڑھی ہے, میں پرسوں اس پہ اسکرپٹ لگا رہا ہوں, میں اس پہ میں نے پوری سٹوری ریسرچ کیا ہے. سیم سچویشن, تب بھی اسی طرح خان جو ہے اس کی حکومت گرا دی گئی بادشاہ خان کے بڑے بھائی کی, اور تب بھی اسی طرح لگا دیے گئے کہ بھئی سب کی جائیدادیں ضبط کر لی گئی, سب کچھ ڈرامے بازی تب بھی ہوئی تھی, آج بھی ہو رہی ہے. یہ کوئی فرق تو نہیں آیا ہے. آپ 48 سال یعنی 77 سال پہلے کہاں تھے, آج بھی آپ وہاں پہ ہیں. تو آپ کو شرم کیوں نہیں آتی کہ دوسرے ممالک آج خلا میں پہنچ گئے, دنیا کہاں پہنچ گئی. آج آپ کا انٹرنیٹ جو ہے وہ ہر دوسرے دن شارک نے چبایا ہوتا ہے دانتوں میں. دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کام کر رہی ہے, دنیا روبوٹ, دنیا مختلف چیزوں پہ آگے چلی گئی. آپ نے 3G یعنی وہ 5G تک انڈیا چلا گیا, آپ نے 3G تک لگا دیا. تو آپ کو شرم نہیں آتی کہ بندہ پڑوسی سے بھی سیکھے یار, وہ افغانستان ہم سے بہتر طریقے سے جا رہا ہے. ہم تو جب پڑوس میں ہوتے ہیں نا, دیکھتے ہیں یار محلے والے نے گاڑی لے لی, یار میں بھی لے لوں, یار نہیں لیتی تو سائیکل لے لیتے, موٹر سائیکل, اس کے کچھ نہ کچھ تو ہو, پتہ تو چلے. کچھ تو آپ تو ملک کو پیچھے کی طرف دھکیلو یار. تو اس پہ تکلیف ہوتی ہے, اور جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ باغی ہے, یہ غدار ہے, یہ ملک کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے. تو کون سی دشمنی ہے میری ملک کے ساتھ؟ ابھی جو صحافت ہے اس پہ بھی قدغن لگی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد جو نئی جو آئینی ترمیم ہوئی ہے اس میں جج جو ہیں, جو بینچ بن گیا ہے, اس میں بھی اختیارات جو ہیں وہ حکومت کے پاس آ گئے. کیونکہ ابھی پی ٹی آئی نے اس میں شمولیت نہیں کی, لیکن انہوں نے جج پھر بھی لگا لیا اپنی مرضی کا جو بھی چیزیں ہیں. تو کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ صحافیوں کے لیے بلکہ اپوزیشن کے لیے یہ مشکل وقت ہو گیا ہے کہ کوئی بھی بات کریں گے اس کا کوئی اثر نہیں ہونے والا؟ دیکھیں, ساری عمر اقتدار نہیں رہتا ہے. آج یہ عطا ترڑ جو شہیدوں کا خون کا مذاق اڑا رہا ہے نا, کل یہ پوزیشن پہ ہوگا, دوڑے گا, چھترول اس کو پڑے گی, پھر جا کے ہمیں کہے گا ہمارے لیے آواز اٹھا لو. یہ وقت آنے والا ہے. مراد سعید صاحب سے ایک دن میں نے کہا یار مجھے انٹرویو دیتے, نہیں دیا اس نے. تو میں نے کہا مراد سعید صاحب برا وقت آئے گا تو پھر ہم آپ کو یاد آئیں گے, جب وہ منسٹر تھا. یہ آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں, جھوٹ نہیں بولتا ہوں. مراد سعید جو ہے جب اپوزیشن میں چلا گیا اور برے حالات ہو گئے تو پھر مجھے بڑے ایک دن گلے ملا, کہتے کیسے ہو میرے بھائی. میں نے کہا مراد سعید آپ کو یاد ہے پارلیمنٹ میں نے یہ بات کی تھی. تو یہ لوگ ان کا کیا ہے, ہم تو صافی ہوں گے, یہ نہیں ہوں گے. ان کا جب رونے کا وقت ہوتا ہے تو ہمیں یاد کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں ہماری آواز پہنچا دو عوام تک. لیکن آج ہم برے بھی ہیں, آج ہم یوتیے بھی ہو گئے ہیں, کرو آپ جو کہیں, ہم غدار بھی ہیں, بغاوت بھی ہم نے کر لی ملک کے ساتھ. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم یہ ان کی گلے پڑے گی, اور یہ انہوں نے جس طریقے سے اس ملک کے اس نظام کو تباہ کر دیا ہے, ستونوں کو تباہ کر دیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک عمارت کی ستون آپ اس طرح کر دیں, ایک نہیں دو آپ نے تباہ کر دی, تیسری بھی تباہ کر دی ہے, وہ چوتھی جو ہے وہ خود سے خود اپنے آپ کو کر رہی ہے. تو اگر اس قسم کی ستونیں گرتی جائیں گی تو بلڈنگ کیسے رہے گی یار؟ جب اپنے ریاست کی بنیاد ان 4 ستونوں پہ رکھیے تو اس کو سیف کرنے کے لیے کریں نا. کیا کر رہے ہیں آپ؟ اب آپ ایک ہتھوڑا چیف جسٹس کے پاس ہے, وہ سارے دن مکھیاں مارتا رہتا, اس کے پاس کیا اختیار ہے مجھے یہ بتائیں. ایک قاضی فائز عیسیٰ جیسا ایک غلیظ آدمی میں کہوں گا, ایک ایسا آدمی جس نے ملک کے قانون, ملک کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا, جو ایک ظالم درندہ انسان تھا, جس نے اس فسطائیت میں اپنا ہاتھ ڈالا, جس نے اس فارم 47 کی حکومت کو پروموٹ کیا. تو آج آپ دیکھیں اس کا کردار جو ہے ہمیشہ سیاہ, اس کا جو نام ہے, اس کا جو کردار ہے وہ سیاہ باپ میں ہمیشہ یاد ہوگا.
اور اس نے جو تباہ کر دی اس ادارے کو جاتے جاتے صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے. آج سپریم کورٹ مجھے یہ بتائیں کہاں سے ہم انصاف, آپ نے مجھے کہا کہ انصاف, تو میں کہاں سے انصاف لوں؟ سیشن کورٹ میں جاؤں گا تو وہاں بھی نہیں چھوڑیں گے, ہائی کورٹ میں جاؤں گا وہاں بھی نہیں, سپریم کورٹ میں تو آلریڈی حکومتی بینچ ہے, وہ تو ان کو تو ویسے میرے شکل بری لگتی ہے کہ سردار کیوں بولتا ہے, یہ بولتا ہے تو اس کو چپ کرا دو. فراز بھائی نے لکھا ہے کہ جو بولتا ہے اسے اٹھا دو. تو یہاں پہ تو چاہتے ہم یہ کہ نہ سوچنے کی صلاحیت بھی محروم ہو جائے, بولنے کی صلاحیت بھی محروم ہو جائے, تباہ کر دیا جائے اس ملک کو. یہی کچھ چاہ رہے ہیں اپنی سوسائٹی کے ساتھ. صرف یہ 5% اشرافیہ اس ملک کو جکڑنا چاہتے ہیں, نوچنا چاہتے ہیں گدھ کی طرح, اور کچھ نہیں کرنا چاہتے. یہی کچھ کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ, اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کی نسلیں, یہ پپو شپو موٹو پتو سارے جو ہیں ہم پہ اسی طرح نمودار بیٹھے ہوں, یہی کھائیں, ان کے پیٹ بڑے ہوں, ان کی نسلوں کے پیٹ بڑے ہوں. ہمارے جیسے مڈل کلاس یہ جو سوچتے ہیں, جو سمجھنے, جو اس ملک سے محبت کرتے ہیں, پر ان کو دبا کے رکھو, ان کو غلام بنا کے رکھو, ایسا تو نہیں سسٹم چلتا. کیا بالکل. اچھا, ایک اور چیز میں اکثر سوچتا بھی ہوں, ڈسکس بھی کرتا ہوں کہ موجودہ جو ہماری سیاست چل رہی ہے, موجودہ جو حکومت چل رہی ہے, اس میں کسی ایک پارٹی کے پاس اکثریت نہیں ہے سوائے پی ٹی آئی کے. پی ٹی آئی ایک واحد جماعت ہے جس کے پاس اکثریت ہے پورے پاکستان میں, چاہے وہ کے پی کے ہو, پنجاب ہو, سندھ ہو, بلوچستان ہو, جہاں مرضی ہو. اگر عمران خان باہر آ جاتا ہے اور الیکشن لڑتا ہے تو سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. اس کے علاوہ سندھ جو ہے وہ پیپل پارٹی کے پاس ہے, پنجاب جو ہے وہ نون لیگ کے پاس ہے, کے پی کے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے, اسی طرح الگ الگ ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایک ایسی جمہوریت آئے گی یا کوئی ایسی حکومت آئے گی جو پاکستان کو ٹھیک کرنے کی طرف لے کے جائے گی؟ دیکھیے میرے بھائی, اصل میں دنیا انتظار کرتی ہے کہ لیڈر پیدا ہوگا. صدیوں میں ایک لیڈر پیدا ہوتا ہے اور اس کا انتظار ہوتا ہے, اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے, اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے کہ قوم کو اکٹھا کیا جائے. اس وقت آپ کے پاس عمران خان کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اگر عمران خان ہے تو وہ آپ کی پختونوں کو اکٹھا کر سکتا ہے, وہ بلوچوں کو اکٹھا کر سکتا ہے, وہ سندھیوں کو, پٹھانوں کو, اس وقت پنجابیوں کو اکٹھا کر سکتا ہے. پھر آپ نے بات کی تو نکالیں سروے, ہر سروے میں وہ مقبول ہے, لوگ اس کے لیے گولیاں کھانے کو تیار ہیں. تو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی کی جماعت, لوگ تو قیمہ والے نانوں کے لیے آ جاتے ہیں, وہ کھانے گولیاں کسی نے کھانی نہیں ہے, اس کے لوگ تو اس کے لیے گولیاں کھانے کے لیے بھی تیار ہیں. تو جب آپ کے پاس یہ سب کچھ ہے لیکن آپ کی اپنی انا ہے, آپ کی اپنی ضد ہے, اور ضد کی وجہ سے آپ نے ایک شخص کو بے گناہ جو ہے جیل میں ڈالا اور اس پہ جھوٹے قسم کے مقدمات ڈالے ہیں, تو آپ نہیں چاہتے کہ ریاست بڑھے. اور پھر آپ اگر نہیں چاہتے تو اٹس مین آپ کسی اور کے ایجنڈے پہ ہیں, آپ اس ملک کو جو پیچھے کی طرف لے کے جا رہے ہیں آگے کے بجائے, تو اٹس مین کہ آپ کسی اور ایجنڈے پر ہیں, اور جس کا ایجنڈا ہے تو وہ تو اس ملک کو نقصان دے رہا ہے, توڑ رہا ہے, اس ملک کو تباہ کر رہا ہے. آج اگر آپ نے ادھر کے پی والوں کے کارڈ چیک کرنے ہیں تو کل کے پی والے اگر آپ کے کارڈ چیک کرنا شروع کریں, کیا کریں گے پھر آپ؟ بلوچستان میں تو ویسی حالات خراب ہیں. تو یہ جو دوریاں ہیں اس کو ختم کرنا ہوگا, اکٹھا کرنا ہوگا سسٹم کو. اکٹھا نہیں کریں گے تو تباہی مچے گی. اور دیکھو بندوق سے, مجھے ایک بات بتائیں, دنیا کی بڑی بڑی جنگیں ٹیبل پہ ہی ختم ہوئی ہیں. بڑے بڑے چیزیں, جنگیں جو ہیں وہ پنچایت اور جرگے میں ختم ہوئی ہیں. تو بات چیت سے آپ گولی مارے تو دوسرا بھی مارے گا. کب تک آپ گولی ماریں گے اور خاموش ہو گئے, ایک دن وہ بھی اٹھا دے گا بندوق. اچھا, گفتگو کو کلوز کی طرف لے کے چلتے ہیں. دو چیزیں پوچھنی ہیں آپ سے کہ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ جو آپ نے صحافت کا پیشہ اختیار کیا ابھی تک, کون سا لمحہ ایسا تھا جو آپ کے لیے مشکل ترین تھا, یہ والا یا اس سے پہلے کوئی تھا؟ نہیں, اس سے پہلے بھی مجھ پہ مشکل وقت آیا ہوا ہے, اور اس میں ایسا لگتا تھا کہ شاید مشکل ہو جائے گا میرے لیے جینا یہاں پہ. اور میں جب بھی مشکلات آتی ہیں نا باجی, اٹس مین رب آپ کے کندھوں پہ ذمہ داری مزید بڑھانا چاہتا ہے, اور آپ کو بوجھ اٹھانے کی صلاحیت اب میں پیدا کر رہا ہے. تو اب تو کوئی پرواہ نہیں ہے. دیکھو میں ایک چیز ابھی میں دیکھ رہا تھا, میری پوسٹ سامنے فیس بک پہ لگی, اس پہ مجھے بہت سے لوگوں نے کال کی, رشتہ داروں نے, کہ نکلو یہاں سے, کینیڈا چلے جاؤ, انگلینڈ چلے جاؤ. تو میں نے کہا کینیڈا یا انگلینڈ میں موت نہیں آئے گی مجھے. تو میں تو جتنا جی چکا ہوں اچھی طرح کا جی چکا ہوں, مجھے پرواہ نہیں ہے. مروں گا تو اپنے کم سے کم اپنی مٹی میں تو مروں گا نا. سو بات ہوئی کہ مشکلات تو ہوتی ہیں, ایک صحافی کے لیے تو مشکلات ہوتی ہیں. ہر وقت ایک خوف سے بھرا ہوتا ہے, ہر وقت آپ کے اوپر ایک سایہ منڈلاتا ہے کہ بھئی سب کسی وقت میرے ساتھ نہیں تو میری فیملی کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے. تو ایز اے جرنلسٹ تو مجھے ڈر لگتا ہے اپنی اس باتوں سے, اپنے اس لکھنے سے, اپنی سوچ سے. اور مجھے ابھی میرے ایک دوست نے میسج کیا, شاید میں آپ کو سنا بھی, تو اس نے کہا یار یہ پاکستان نہیں ٹھیک ہونے والا, اپنے آپ کو کیوں تباہ کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا ایک حصہ تو ڈال کے جائیں نا. نہیں ہونا, اگر ہم اسی طرح آپ کی طرح نا امید بن گئے تو پھر کیا فائدہ. تو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے اسٹرگل کرنی ہوگی نا, جدوجہد کرنی ہوگی, ملک میں آئین کی پاسداری ہوگی,
قانون کی کم سے کم حکمرانی ہمارا ہوگی نام تو ان میں آئے گا، ٹھیک کرنے والوں میں آئے گا، خراب کرنے بگاڑنے والوں والوں میں تو نہیں آئے گا. ایسی ہے. تو باجی مسائل تو ہوتے ہیں، بینگ اے جرنلسٹ ایسا نہیں ہے، اور چاہے وہ فائنینشلی ہوں وہ بھی مسائل ہوتے ہیں. میں کوئی اتنا کوئی تگڑی، میری کوئی سیلری نہیں ہے، نہ میرے پاس کوئی بڑی گاڑی ہے، نہ میرے پاس کوئی بنگلہ ہے، اور نہ میں کوئی اس طرح کوئی الفافہ مجھے ملا ہے. سو جو کماتا ہوں اس سے اپنی زندگی گزر بسر کرتا ہوں. تو ابھی تو کل مجھے آیا کہ 20,000 روپے آپ نے ادھر جمع کرانے، 15-30 پتے ادھر جمع کرانے ہوں گے، تو سیلری تو ساری 20-30 میں چلی جائے گی. تو زندگی تو اسی طرح گزر رہی ہے، لیکن ٹھیک ہے، خوش ہیں، مطمئن ہیں زندگی سے. شاید رب نے ہمیں چنا ہے اس راستے پہ آنے کے لیے. جب چنا اس نے ہے تو پھر کوئی بہتر کام لینا ہوگا ہم سے نا. تو اس میں نا امید نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور مایوسی اور نا امیدی گناہ ہے، میرے مذہب میں بھی اور آپ کے مذہب میں بھی. تو ہم نے پازیٹیو رہنا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ وہ ایک نئی صبح طلوع ضرور ہوگی جہاں پہ یہ لاقانونیت اور یہ فسطائیت اور جبر کا بازار گرم نہیں ہوگا، بلکہ ہر طرف قانون کی رکھوالی ہوگی، آئین پر چلنے والے لوگ ہوں گے. میں اور آپ بھی ٹریفک کے سگنل کا احترام کریں گے، پولیس والے ہمارے عزت کا احترام کریں گے، دیگر لوگ جو ہیں وہ کم سے کم وہ بھی اسی طرح خیال رکھیں گے کہ یہ ہمارے شہری ہیں. تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ اگر کھڑے ہوں گے تو بڑا مزہ آئے گا. ایک اتحاد ہوگا، ایک یونٹی ہوگی، تو یقیناً کسی کا باپ بھی نہیں ہے جو ہمارے ملک کی طرف پھر میلی آنکھ سے دیکھ سکے. اچھا، ایز اے جرنلسٹ، جو نوجوان جرنلسٹ ہے جیسے ہم ہیں، ہماری ٹیم ہے، اور لوگ بھی اس فیلڈ میں آئے ہوئے ہیں، ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ کس طرح ورک کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو منوانا کیسے چاہیے؟ پہلے تو میں کہوں گا مت آؤ ٹیلی ویژن یا اس کے لیے اگر آتے ہو کہ میں فیمس ہو جاؤں گا یا مشہور ہو جاؤں گا. بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور پھر اگر آپ نے ٹھان لیے کہ میں نے آنا ہے اور اس راستے کو چننا ہے تو پھر اس کے لیے محنت ضروری ہے. محنت کے بغیر آپ آگے نہیں جا سکتے. اگر آپ یہ سمجھتے کہ میں بڑا ہینڈسم ہوں اور میں بڑا 30 مار خان ہوں تو ایسا نہیں ہوتا. یہ جو کیمرہ ہے نا یہ فیل کر دیتا ہے آپ کو. بڑے بڑے ایکٹروں کے بیٹوں کو، بڑے بڑے ادھر میرے ساتھ صحافی ہوتے تھے، بڑے خوبصورت بچیاں جو ہیں وہ آتے تھے، برگر شرگر، بڑے اچھی اچھی جینز انہوں نے پہنی ہوتی تھی، انگلش بھی اچھی ہوتی تھی، شکلیں بھی اچھی ہوتی تھی، سفارشیں بھی تگڑی ہوتی تھی. تو کیمرے کے سامنے بولتے بولتے ان کی پھر حالت خراب ہوتی. تو اس کے لیے محنت ہوتی ہے. اخبار پڑھیں، سٹرگل کریں، رپورٹنگ میں جائیں، فیلڈ میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. ہر بندے نے اینکر بننا ہے، حامد میر بننا ہے، لیکن حامد میر کی سٹوری کسی نے نہیں دیکھنی کہ اس نے کیا سٹرگل کیا. تو سٹرگل کے بغیر آپ کسی بڑے مین سٹریم میڈیا میں نہیں پہنچ سکتے ہیں، اور نہ کسی کو منوا سکتے. کیونکہ آج کل جو لوگ ہیں بڑے انٹلیکچوئل ہیں، بچے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، تب تک وہ آپ کے فین نہیں بنیں گے جب تک آپ ان کو قائل نہ کر پائیں. جب قائل اور مائل نہیں کر پائیں گے تو بڑا مشکل ہے. تو اس راہ پہ اگر آنا ہے تو پہلے تو مت آئیں. پھر ٹینشنیں ہوں گی ہماری طرح، پھر ریلیکسین ہوتی ہیں. کون سی ٹیبلٹس ہوتی ہیں؟ میں تو دوڑے لگا لیتا ہوں، جم شم چلا جاتا ہوں تو اپنی فرسٹریشن نکال لیتا ہوں. لیکن بیچارے بہت سارے صحافی جو ہیں ٹیبلٹس بھی کھاتے ہیں. سو پھر پریشانیاں بہت ہیں. پہلے مت آئیں. اگر آتے ہیں تو پھر سوچ لیجیے گا کہ یہ جو لگژری لائف آپ دوسروں کی دیکھتے ہیں تو پھر یہ وہ صحافی ہیں جو کمپرومائز ہوتے ہیں. تو ہم تو وہ لوگ ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. بھائی صاحب کس طرح زندگی گزر رہی ہے، تو جیسے گزر رہی ہے میں آئی ایم ہیپی اینڈ خوش ہوں، میں شکر گزار ہوں. یس، اندر سے میں مطمئن ہوں، مجھے آرام کی نیند آ جاتی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. ہاں یہ تھوڑا بہت جب دروازہ کھٹکھٹتا ہے تو ہمیں کہتا ہے کہ کوئی آ گیا اٹھانے کے لیے. سو بہرحال اٹھانے والا رب ہے، اور جب وہ بھیجے گا فرشتے کو تو اڑ جائیں گے دنیا سے. ہم نے تھوڑی دیر ساری عمر رہنا ہے باجی. چلے آخر میں آپ پاکستانیوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ پھر پاکستانیوں کو یہی کہوں گا کہ اس پاکستان کے واسطے نا پاکستان سے محبت کریں، پیار کریں. جس ادارے میں بیٹھیں ایمانداری سے کام کریں. ہمارا یعنی بوند بوند ڈالیں گے تو ہی دریا بنے گا نا. اگر ہم اپنے حصے کا کام نہیں کریں گے، دوسرے کہیں گے کہ فلاں جو ہے وہ قانون کی پاسداری کرے گا، وہ آئین کی رکھوالی کرے گا، ایسا نہیں ہوگا. ہم سب نے رسپانسبل پاکستانی بننا ہوگا، دنیا سے سیکھنا ہوگا، چائنیز دیگر ممالک سے سیکھنا ہوگا. تب جا کے کئی ملک میں اور ملک ترقی کرے گا تو ہم ترقی کریں گے، ہماری آنے والی نسلی ترقی کریں گے. اسی طرح اگر رشوت کا بازار گرم ہوگا، ہر ادارے میں اگر حرام خوری ہوگی تو میرے خیال میں پھر ہر طرف سے تباہی کے مناظر ہوں گے اور کچھ نہیں ہوگا، اور مستقبل ہمارا تاریک ہوگا. سو اس ملک کے لیے سوچیں، ملک کے لیے کچھ کریں، اور پاکستانی بنے اور پاکستانی بن کے جئیں. بس یہی کہوں گا میں. اور میں کیا کہہ سکتا ہوں، آج کل کے حالات میں صرف ہم امید دلا سکتے ہیں. اور میں اس چیز پہ بھی یقین رکھتا ہوں کہ امید بہار رکھ. سو امید بہار رکھ، سب کچھ ٹھیک ہو گیا جی. بہت شکریہ جی، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا جی. یہ تھے ہرمیت سنگھ صاحب، جن کی سٹوری آپ نے سنی اور موجودہ حالات کے حوالے سے بھی گفتگو کی. اسی طرح اور شخصیت کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. پھر ملیں گے. اللہ حافظ.